जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के रोज़ अदालत में बैठता हूँ, रात को सुकून से नींद आए। उन्होंने सलूट, मैंने कहा आप साइड को जाए, मैंने कहा केस आर्गू करें, मंडे को बुला लें और SSP भी आ जाए, SP भी आ जाए और SHO सबको मंडे को बुला। जब ये रिलीज़ होकर आएगा तो 50,000 रुपया SP और 50,000 रुपया SHO इसको कंपनसेशन देगा। हम एक पार्टी के साथ है, पार्टी को हमने बेल करवानी है, हमने बेल का सारा लॉ देखना है, बरी करवाना है, सज़ा करवानी है, कंप्लेनेंट की तरफ से डेथ। अब इधर जब हम बैठते हैं एज ए जज तो हमने दोनों चीज़ों को देखना है। अब डेथ सेंटेंस है, अब ये देखना है बंदे को फांसी लगानी है कि बरी करना है। अब इधर भी पढ़ने, उधर कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती कि यार गलत फैसला ना हो जाए, बेगुनाह बंदा बरी ना हो जाए, बेगुनाह बंदा सज़ा ना हो जाए और सज़ा याफ्ता बंदा बरी ना हो जाए। तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे दिल के ऊपर इस चीज़ का बोझ होता है और मुश्किल काम होता है। आप लोग जब घरों में चले जाते हैं तो हम रात तक बैठे रहते हैं। मैं जब वकील था तो मेरी अब सबकी रूटीन होगी, कोर्ट से जाना, घर जाके लंच करना, लंच के बाद नैप लेना, नैप लेने के बाद F9 पार्क में वॉक करनी और शाम को अपने ऑफिस चला जाना। तो मैंने एक दिन अपने उस्ताद से पूछा, सरदार असलम साहब से, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, मैंने कहा सर आपके कैसी लंच की क्या रूटीन है? कहते हैं बेटा मैं तो सुबह जाता हूँ और मैं तो शाम तक उधर 3, 4, 5 बजे तक कोर्ट में और उसके बाद चैम्बर में, और रात को घर जाता हूँ। मैं कि सर आप लंच नहीं करते? कहते नहीं। मैं क्या नैप नहीं लेते? कहते नहीं। मैं क्या सर दिन को कोई जजों से, वकीलों से कोई गपशप लगाते हैं? कहते नहीं, पार्टी रूम में आधा घंटा होता है, उसके बाद तुम अपना तो सुबह जाते हैं और रात को अंधेरा हो जाता है। कहते हैं हम खिड़की से देखते हैं बाहर सूरज गुरूब। तो मुझे आप यकीन करें एक अनबिलीवेबल दिखती कि यार एक बड़ी कैसी ये काम है कि जिसमें ना आप दोपहर को आराम कर सकते हैं, ना आप लंच कर रहे हैं, ना वॉक, सुबह से लेकर शाम तक बैठे। और अब यकीन करें कि वही सूरत हाल हमारी है। सुबह से आते हैं सिंगल बेंच के बाद टी ब्रेक, टी के बाद DB के बाद एक स्टेनो, दूसरा स्टेनो, तीसरा स्टेनो। ये भी होता है कि हर केस का हमारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपने तो कई लॉयर हमने आर्गूमेंट करके ऐसा आर्गूमेंट करते हैं जो अंदर जाते हैं, फाइल फोड़ते हैं, और चीज़ होती है। तब देयर इज नो रिकवरी, कोई एविडेंस नहीं है। फाइल खोलते हैं, 3 गवाहों के बयान 161 के लिखे होते हैं, कलाशनकोव का रिकवरी मेमो लगा होता है, लेकिन उसकी तो कोई एविडेंस नहीं है उस लॉयर ने क्या कहा। लेकिन हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो एविडेंस है। और ये भी पता होता है कि हमारा जो है वो जो लिखा हुआ पेपर है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के माशाल्लाह 3 सीनियर जजेस के बेंच सुनेगा। तो हर डिसीजन हमारा हम ये समझ के लिखते हैं कि जैसे ये एग्जामिनेशन पेपर है। और उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर है लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, सेटल लॉ को हर चीज़ बीच में लिखनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। तो इसलिए इसके लिए बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मेरे ख्याल से जो हाई कोर्ट में जो 80% लोग तो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं जो कोर्टों में आ ही नहीं सकते। आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, छाबड़ी वाले के पास चले जाएं, हाई कोर्ट जाना, वकील के दफ्तर में जाना, आम से आम छोटा भी वकील हो, जूनियर भी होगा, पिटिशन की तैयारी, स्टाम्प पेपर की तैयारी करते करते तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का तो मिनिमम खर्चा है। ये भी वो वकील के जो बिल्कुल कम, जो कम फीस चार्ज की, वैसे तो लाखों की, तो वो आते ही नहीं हैं। तो जो हाई कोर्ट में आते हैं उनको भी अगर हम रिलीफ न दें, उनके लिए भी हम डेटें डाल दें, आज ये रिकॉर्ड नहीं है, आज कमेंट्स फाइल नहीं है, तो फिर इस काम का हमें फ़ायदा नहीं है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि केसेस का जितना भी जल्दी जो भी हो जल्दी डिसीजन हो, ताकि जिसको इंसाफ मिलना है उसको जल्दी मिले, डिले ना हो। अभी एक दफ़ा एक बेल में फ्राइडे को बेल लगी हुई थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि जी रिकॉर्ड नहीं है। थाने रमने का G10 में कोर्ट थी, थाने रमने से केस था, रिकॉर्ड के बगैर कर भी नहीं सकते बेल के, पता नहीं कौन सा सेक्शन लगा है, कौन सा नहीं लगा है। तो मैंने कहा जी मंडे को बुला लें और SSP भी आ जाए, SP भी आ जाए और SHO सबको मंडे को बुला। वो सारे आ गए। तो जैसे ही मैंने केस कॉल किया वो अपीयर हुए, उन्होंने सलूट, मैंने कहा आप साइड को जाए, मैंने कहा केस आर्गू करें। 406 का था, गाड़ी का छोटा सा मैटर था, तो मैंने बेल दे दी। तो मैंने उन्हें कहा भाई आप ये बताएं कि आपके रिकॉर्ड प्रोड्यूस न होने की वजह से ये बंदा 2 दिन ये बताएं कि बेल फ्राइडे को अगर रिकॉर्ड आता बेल होनी थी कि नहीं होनी थी? उन्होंने कहा जी हो जाती। मैंने कहा अगर आप ये बताएं कि आपके रिकॉर्ड की वजह से 2 दिन ये जेल में रहा है। कहते हैं सर ये हम ये इंक्वायरी, मैंने कहा नो इंक्वायरी। आपने जब ये रिलीज़ होकर आएगा तो 50,000 रुपया SP और 50,000 रुपया SHO इसको कंपनसेशन देगा।
تو اس کو میں نے کہا اگر اسلام آباد میں لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی جیلم یا لالا موسیٰ سے آپ کی جورسڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے، صبح ایک رات پہلے آئیو چلتا ہے. ہمارے اگر یہ 2 3 5 6 کلومیٹر کے تھانوں سے بھی اگر ہمیں ریکارڈ نہ آئے اور ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں، میں نے ان پہ کاست ڈالی اور انہوں نے کاست پے کی. اسی طریقے سے کوشش یہ ہوتی ہے، ایک اور کیس میں بھی انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا کہ غریب آدمی ان کو سیکشن 54 میں اریسٹ کر کے شناخت پریڈ کے لیے 1.5 مہینے سے وہ جیل میں ڈالا ہوا، اور جو گواہ ہیں ہر ڈیٹ پہ آئی ڈی پریڈ ہے اس میں وہ کر رہے ہیں، جو وٹنس ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، پھر ڈیٹ ہو رہی ہے، پھر ڈیٹ ہو رہی ہے. میرے پاس رٹ آ گئی، کیونکہ جب اس کیس میں اگر گرفتار نہیں ہوں گے تو بیل بھی نہیں ہو سکتی تھی. رٹ آ گئی، رٹ پٹیشن پہ میں نے ایس پی کو بھی بلایا، سب کو بلایا. میں نے کہا بھئی آپ نے 1.5 مہینے سے ان گواہوں کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی؟ اور بالکل اس میں سارے مزدور تھے، کوئی ویٹر تھا، کوئی کوک تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، ان کو بھی میں نے کہا ان کو سب کو آپ نے 50 ہزار روپیہ کاست دینی ہے. اور وہ لوگ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ پولیس والے جو ان کو مارتے مارتے لے گئے تھے 1.5 مہینے، جب وہ رہا ہو کے آئے پھر میں نے ان کو بلایا ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ کو پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ یار ہمیں پولیس والے جو ہمیں اتنا ٹارچر کیا تھا اور یہ ہمیں 50 ہزار روپے پر ہیڈ انہوں نے کاست پے کی ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی ججمنٹ دیں جس میں ایک تو یہ جلدی ہو. ابھی ایک اور بڑا ٹرینڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے، تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے. یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل ایف آئی آر، اور جس جگہ کی جورسڈکشن ہے وہاں پر ایف آئی آر ہوگی. دوسرے اسلام آباد کی وقوع کی ایف آئی آر نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے، نہ سندھ میں ہو سکتی ہے، نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے. اور ایک وقوع کی ملٹیپل ایف آئی آر، اس میں نے بار سے بھی اسسٹنس دی، بار کے وائس چیئرمین کو، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کے سب لوگوں کو میں نے بلایا. میں نے ان سے پوچھا، ان سے اسسٹنس دی. اور ایسا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ ایسا لا لے ڈاؤن کیا ہے میں نے اپنی ججمنٹ میں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملے. کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم حلف کے پاسدار ہیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر وکیل ہے، کوئی جونیئر لائر ہے، کوئی پارٹی انفلوئنشل ہے، کوئی، کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہے. میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے. کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل ہے، اسی لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے. غلطی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے سارا. لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے. اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی. تو اس لیے ہم تو کوئی اس پھٹے سے، آپ سب باہر والوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کچہری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا، اس سے ہم نے وکالت شروع کی، اسی سے بار کے عہدوں پہ آئے، اسی سے. اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی کوئی سفارش نہیں کروائی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پراسیکیوٹر ایڈوکیٹ جنرل بننے کے لیے، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بننے کے لیے یا ڈپٹی اٹارنی جنرل بننے کے لیے میرے پاس سی وی لے کر آئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے، وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ایمانداری، محنت سے آپ چلیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے، اللہ کا تعالیٰ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے خود کھولتا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن، وکیل کیس ہی نہیں آتا تھا، کہتے تھے یار کوئی کبھی کیس بھی آئے گا. وکیلوں کو دیکھتے تھے اس طرح جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار کبھی ہمارے پاس بھی ایف آئی آر آئی. اللہ تعالیٰ نے کیا جی، بیٹھے ایک دن ایف آئی آر آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری کیسز آئے. یہ بار میں میرے جو ایسوسیٹ ہیں 30 40 کیس پر ڈے میرے پاس ہوتے. اور ایسوسیٹ بھی اتنے تھے کہ میں ان کے ساتھ میں کہتا تھا یار میرے ساتھ مت جاؤ، کہ لوگوں کو کئیوں کو جیلسی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں، ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور لوگوں کو جو انصاف کی جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب اپنا انصافی کریں گے تو کیونکہ تمام عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے. اور میں اس پہ کئی مثالیں
آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا. اگر دنیا کی میں کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عزم استقامت رکھے اور انصاف سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ وکلاء کی بھی ٹریننگ کیا کریں کہ ویل پریپیئرڈ ہو کے آئیں, بکس لے کر آئیں, ججمنٹس لے کر آئیں, اور جب پیش ہوں تو ہمیں مزہ آئے کہ اچھی لائر نے اچھی کی ہے. پھر بھی اگر تمہارے کسی بیہیویئر سے, ایٹیچیوڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لائر کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ بار کے عہدیدار ہیں, آ کے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں. آپ ایک کیس آرگو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ڈی بی میں آج اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے لسٹ پڑی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں وہ یہ اتنے کیسز اور ہیں, اندر چیمبر میں اتنی فائلیں ہیں, اتنے مرڈر ریفرنس لکھوانے ہیں, اتنی اپیلیں لکھوانی ہیں. تو بعض دفعہ ہماری مینٹل سٹیٹس اور ہوتا ہے, اس میں کسی سے شاید کوئی غصے میں بھی کوئی بات ہو جاتی ہو یا کچھ ہو جاتا ہو, لیکن کبھی انٹینشنلی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ سے کبھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بار کے آفس بیرر ہیں, آ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور اس میں چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں. میں اگین تھینکفل ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن فار ارینجنگ دس گرینڈ اوکیزن. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب.